بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان آیات کا مطالعہ شروع کیا تھا جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دی اور حکم ارشاد فرمایا تھا۔ آج وہی موضوع آگے چلے گا۔ ہم نے پچھلے جمعہ پہ 192 نمبر آیت پہ بات ختم کی تھی جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، جنگ و جدال مسلمانوں سے کرنا بند کر دیں، کفار کے اندر اگر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا عزم اور حوصلہ نہ رہے، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اب پھر دوبارہ اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے 193 نمبر آیت میں وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کافروں سے لڑتے رہنا اور جہاد کرنا، قتال کرنا، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ اور فساد باقی نہ رہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے کہ اسی طرح اللہ کریم نے پچھلی آیت میں بھی اسی مفہوم کو بیان کیا کہ وَأَخْرِجُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہا کہ ان کافروں کو تم ان کے گھروں سے نکالو، مکہ سے نکالو کہ جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ فتنہ بازی کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہیں گے، اور یہ جو سازش ہے، فتنہ ہے، یہ جو فساد کا عمل ہے، یہ قرآن کے اصول کے مطابق یہ قتل سے بھی برا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسے معاملات چلتے ہیں۔ حضرین گرامی، آپ غور کریں کہ آپ معاشروں کے اندر جب غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو جتنی سوسائٹی، معاشرہ چھوٹا ہوتا ہے اتنے لوگوں کے ذہن بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت و توقیر یا ایک دوسرے کا رزق دیکھ کر انسانوں کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں رہا، لیکن مسلمانوں کو خاص طور پر یہ تلقین کی جا رہی ہے، اور کفار کی مثال ہے کہ کافر جب آپ کے ہاں موجود ہوگا، آپ کے دین کا انکار کرے گا تو وہ ضرور ضرور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور فتنہ بازی کرے گا۔ تو قرآن نے کہا فتنہ جو ہوتا ہے، سازش کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا اور دوسروں کو تنگ کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ فتنہ و فساد جو قتل سے بھی شدید ہیں، اشد من القتل ہے۔ قرآن اللہ رب العزت جس بات کو اشد کہے، شدید ترین، آخری درجہ، سپرلیٹو ڈگری یہاں پر بیان ہوئی کہ قتل سے بدترین شکل ہوتی ہے فتنہ و فساد کی، کہ انسانوں کے دلوں میں آگ پیدا ہو دوسروں کے لیے۔ اور یہاں قرآن مجید نے اس مقام پر کافروں کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح یہاں دوبارہ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور کافروں کو قتل کرو، حتی لا تکون فتنہ، تاکہ فتنہ ہی باقی نہ بچے۔ اگر کافر تمہارے علاقے میں تمہارا انکار کرنے والا، تمہارا دشمن، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ تمہیں تنگ کرتا رہے اور تمہیں وہ نقصان پہنچاتا رہے۔ تو یہاں مفسرین نے یہ بات بیان کی اور اس کو کھول کے بیان کیا کہ اگر کافر آپ کے ہاں رہتا ہے تو وہ آپ کی اطاعت قبول کر لے، آپ کی تابع ہو جائے، چاہے اپنے دین پر رہے، وہ اپنے دین پر عمل کرے، لیکن
اگر وہ اطاعت اسلامی حکومت اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو اسلام کی حکومت کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس سے یہ گارنٹی لی جائے گی کہ وہ یہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ فتنہ و فساد کے بغیر رہے گا، تنگ اور اس طرح فساد برپا نہیں کرے گا اور اپنے دین پر وہ چلتا رہے۔ اس صورت میں اسے رہنے کی زندہ وہ اجازت ہے۔ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم دیکھو گے کہ جب تم ان کے ساتھ قتل کا طریقہ اختیار کرو گے، جہاد کرو گے، کافروں کو ختم کرو گے، ان کو طاقت سے مٹاؤ گے، تو پھر فتنہ بھی نہیں رہے گا، اور جو منزل مقصود ہے اسلام کے قتال فی سبیل اللہ کی، جو جنگ کرنے کا مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا، وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی حکومت کو بڑھانا، اپنے ملک کو بڑا کرنا، اس کے لیے اسلام قتل و غارت کی، جہاد کی، جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگ کی اجازت اس لیے ہے کہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے ہو، اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے ہو، اور اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ جہاد کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ میں نے پچھلی جمعہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ فتنوں کا دور ہے تو ایک مسلمانوں کا گروپ دوسرے مسلمانوں کے خلاف فتوے اور اس طرح کی باتیں بنا کر پورے عالم اسلام کے اندر اب جنگ و جدال کا ماحول بنا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کے اس فلسفہ جہاد کو نہیں سمجھا۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ لیکن آج زمانہ بدل گیا، قرآن نے یہ اب واضح کیا اس آیت میں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتل و غارت، جنگ و جدال اور غیر مسلموں کو مارنا وہ اس لیے ہوگا تاکہ دین اسلام پوری طرح سے عالم اسلام کے اندر، اس ملک کے اندر پھیل جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تاکہ دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ غلبہ دین اسلام کے لیے جہاد کی اجازت ہے۔ اسلام یہ ایک طریقہ کار کو بنا کے دیتا ہے اور ایک اصول دیتا ہے، واضح مقصد دیتا ہے کہ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے، کافروں کو مارنا ہے، تو اس کا مقصود کوئی ذات نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو، بلکہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اسلام کا اٹھان ہو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے یہ تم نے جہاد کرنا ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنِ انتَهُوا، اگر قتل و غارت کے بعد، جنگ کے بعد کفار دشمن اسلام وہ باز آ جائیں، وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ تلوار نہ اٹھائیں، وہ طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کریں، کافر رہیں، جو بھی ان کا دین ہے وہ اس پہ قائم رہیں، لیکن مسلمانوں کا مقابلہ چھوڑ دیں۔ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَلَا عُدْوَان، ان کے اوپر سرکشی نہیں ہوگی، ان کے اوپر سختی نہیں ہوگی، ان کو پھر دوبارہ مارا نہیں جائے گا، بس انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، جہاد ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، اب وہ آپ کی اطاعت میں آ چکے ہیں، آپ کی حکومت کے تابع ہو گئے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو کہا اب جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے 2 دفعہ سنی ہے، پچھلی آیت جب ہم نے ختم کی تھی اس میں بھی اللہ نے یہ فرمایا فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، بس کر جائیں، جنگ چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پھر اللہ پاک اسی مفہوم کو بیان فرماتا ہے فَإِنِ انتَهُوا، اگر کافر جنگ سے باز آ جاتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر حد سے نہیں بڑھا جائے گا، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر جو ظالم لوگ ہوں گے، جو ظلم کریں گے، یعنی جو جہاد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، فتنہ بازی کرتے رہیں گے، وہ دشمن اسلام بن کر ہتھیار اٹھا کر مقابلے میں رہیں گے، ان کے ساتھ جہاد جاری رہے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد اب یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ
جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے تو وہاں پر ایک ماحول بنا کہ جو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو کفار ہیں انہوں نے جنگ کا ماحول بنا رکھا تھا، تو وہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کے خلاف رہے۔ تو جنگ کے اس ماحول کو دیکھ کر مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ 4 ماہ ایسے تھے مسلمانوں کے اس زمانے میں، اور کفار اور مسلمان اور سارے عالم عرب میں 4 مہینے وہ محترم تصور کیے جاتے تھے۔ ان 4 ماہ میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، چاہے دشمن ہو، چاہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو۔ اس میں محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اس میں جنگ بند ہو جاتی تھی۔ جیسے یہ مہینے آتے جنگ خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن مسلمان 7 ہجری میں وہ عمرہ کے لیے جب آئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب وہ موقع جو تھا مہینہ ذی القعدہ کا تھا، اس میں اصول یہ تھا، یہ سب کے ہاں متفقہ تھا کہ جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہوگا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی ہے۔ اب مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا، ادھر حرم ہے اور یہاں پر کفار کا زور ہے اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، مسلمان تو صرف عمرے کے لیے آئے تھے، اب کیا کیا جائے؟ ایسے ماحول میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا اس پچھلے اصول کو دیکھتے رہے اور یہ ہمیں مار لیں، یا ہم میں بھی اجازت ہے؟ اس پر قرآن مجید نے یہ ہدایت عطا کی، الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ یعنی اگر وہ کسی مہینے کا احترام کریں گے، اس کو محترم جانیں گے تو تم بھی اس کو جانو، لیکن اگر وہ کسی ان 4 مہینوں میں سے کسی کا احترام چھوڑ دیں تو تمہارے لیے بھی اجازت ہے۔ والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری ہوگی۔ حرمات یعنی جن جن چیزوں کو منع کیا گیا، محترم جانا گیا، اس میں لڑائی جھگڑا منع ہے، یا جو چیزیں محترم ہیں دونوں فریقین کے نزدیک، کفار اور مسلمانوں کے ہاں جن جن چیزوں کو محترم جانا جاتا ہے، کہاں یہاں ارشاد فرمایا قصاص، کہ محترم چیزوں میں بھی قصاص ہے۔ یعنی اگر وہ حرم کو محترم جانے تم بھی جانو، اگر وہ حرم کا احترام کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، تم بھی نہ کرو۔ لیکن اگر وہ حرم کا احترام چھوڑ دیں، ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ پڑھا ہے، اگر وہ حرم کا احترام چھوڑ دیں، عزت توقیر چھوڑ دیں، تو پھر حرم کے اندر تمہیں انہیں مارنے کی اجازت ہے۔ یوں ہی یہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ 4 مہینوں کا احترام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان میں تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، والحرمات قصاص، اب ان سے بدلہ لیا جائے گا، اب ان مہینوں میں ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اب کھل کے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بس جو تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، چاہے حرمت والا مہینہ ہے، چاہے حرم ہے، چاہے کوئی بھی جگہ ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم بھی اس کو ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ یہ اسلام کی رحمت بھی ہے، یہ اسلام کا دامن رحمت دیکھے کتنا وسیع ہے کہ پہل دوسرے نے کی، کافروں نے یہ حرمت چھوڑی، ادب چھوڑا کعبہ کا، مکہ کا، حرم کا، اور انہوں نے حرمت والے مہینوں کا انہوں نے احترام چھوڑا۔ ہمیں یہ حکم تھا کہ مسلمان نہیں یہ کام کریں گے، ہاں بدلے میں کیا جا سکتا ہے، پہلے اگر وہ کر دیں تو آپ کو اجازت ہے۔ یہ اسلام کا دامن رحمت ہے، دیکھیں کتنا وسیع دامن رحمت ہے۔ کہا اگر وہ تمہارے اوپر زیادتی کریں تم بھی ان کے ساتھ بے مثل ما اعتدى علیکم، جتنے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا بس اسی قدر۔ یہ بہت مشکل کام ہے حاضرین، اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر غور کرے کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کو اگر کوئی تپڑ مارتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، یا آپ کا کوئی نقصان دیتا ہے، تو ہمیں کتنی اجازت ہے؟ اسلام کہتا ہے بس اتنی اجازت ہے جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن ہم کیسے کرتے ہیں؟
یہ غور کرنا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی سی زیادتی بھی کر دے تو ہم جب تک اس کو تباہ و برباد نہ ہو جائے ہمارے دل سے اس کی دشمنی جاتی نہیں ہے، اور سالوں بعد بھی ہم اپنی دشمنی مٹا رہے ہوتے ہیں، وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے بھائی زیادتی کی، وہ بھی مسلمان ہے، تو بھی مسلمان ہے، تیرے لیے بھی اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اللہ تو کافروں کے لیے حکم دے رہا ہے کہ مقابلے میں مسلمان نہیں، کافر ہے اس کے ساتھ بھی حد سے نہیں بڑھنا، بلکہ جتنی اس نے زیادتی تیرے ساتھ کی اسی قدر ہم مسلمان ہو کر، ایک کلمہ پڑھنے والے ہو کر، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہم نے اتنی پالی ہوتی ہے کہ صدیاں بھی گزر جائیں، سال گزر جائیں، ہمارے دل میں وہ بات نہیں جاتی۔ ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر موقع کے اندر اپنی ایکٹیویٹی دکھا دیتے ہیں، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہم اپنی دشمنی مٹاتے ہیں۔ دیکھیں اس کو کمپیریزن کریں، مقابل کریں، تقابل، کہ اگر کافر سامنے میں ہو تو کافر کے لیے بھی حد سے نہیں بڑھنا، اور اگر سامنے مقابلے میں مسلمان ہو تو پھر بھی ہماری دشمنی دل سے نہ جائے، ہم بدلہ بھی لے لیں، اسے ہم نقصان پہنچا بھی چکیں، لیکن پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ سلسلہ چل سو چل ہے۔ قرآن کی بات دیکھیں اور اس کو اپنے اندر ڈالیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کافروں کے ساتھ بھی اتنی ہی زیادتی کی جا سکتی ہے جتنی کہ انہوں نے تم پر کی ہے، اور ساتھ اللہ نے تاکید لگا دی، حد لگائی، اور اپنا حکم جاری کیا، کہا حد سے نہیں بڑھنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا۔ مولا کریم مقابلے میں کافر ہے، اس نے حرم کا احترام چھوڑا، اس نے قتال شروع کیا، اس نے ہمارے اوپر پہل کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس نے کی، وہ کافر ہے، وہ مجرم ہے، وہ ملزم ہے، تو اس سے بدلہ لے لے، لیکن حد تک، حد سے آگے نہ جا، یہ کافر کے لیے ہے۔ اور ساتھ اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، حد سے نہ بڑھنا، ظلم نہ کرنا، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھنا، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ متقین کے ساتھ، جو اللہ کا خوف رکھے۔ اب آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ کے پاس جرت ہے، طاقت ہے، موقع ہے، آپ اپنے دشمن کو دبا سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے حد سے نہیں بڑھتے، تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے خوف سے حد کو قائم رکھا، میری رضا کے لیے تو نے کسی کے ساتھ حد سے بڑھ کر نہیں کیا، تو اب سن لے میری خوشخبری، جان لے، وَعْلَمُوا، تو یہ یقین رکھ، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے، جو اللہ کا خوف رکھ کر حد سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ متقین کے ساتھ ہے۔ تو جواب میں اس کا اگر اپوزٹ کریں، نقیض بنائیں، تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ کا ساتھ متقین کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ مدد کرتا ہے اپنے ڈرنے والے مومنین کی۔ تو اس کے جواب میں کیا بات بنتی ہے کہ اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ وقت کا ظالم کوئی بھی ہو، حکومت وقت ہو یا کوئی با اختیار ہو یا کوئی بھی ظالم ہو، وہ وقتی طور پر تو آپ کے ساتھ زیادتی کر لے گا، لیکن اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ بے گناہوں کے ساتھ ہے، اور جو ظالم ہیں اللہ کبھی ان کا ساتھ نہیں دیتا، وقتی طور پر ان کی فتح نظر آتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے مسلمانوں کو یہ واضح ہدایت کر دی کہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، جنگ ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، لڑائی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، اور مقصود جنگ اور جو منتہائی جنگ ہے اور جنگ کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے یکون الدین للہ، تاکہ اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے، اور کسی وجہ سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر آگے اصول جنگ آپ نے پڑھ لیے۔ آخری بات اس موضوع پر یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مال دو، مال لٹاؤ، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
یہاں مفسرین نے اسے واضح کیا کہ جو پچھلی آیات تھی اس میں اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ بالنفس، یعنی انسان اپنی جان سے جہاد کرے، اپنا خون دے، اپنی جان لٹائے، یہاں اب جہاد کی دوسری قسم ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنا مال دو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کے نام پر، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ یہاں آیت سنیے، وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کیا کرو، نیک کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں آج ایک طرف ہمارے نفس کی خواہش ہے، میرے دل کا ویر ہے، میرے دل کی دشمنی ہے، میں اس کو مٹا دوں، یہ میرے دل کی بات ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ نیکوں کا اور اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جو مومن ہوگا وہ اپنے دل کو قابو کر لے گا، اپنے نفس کو قابو کرے گا، اور یہی کام اللہ والوں نے کیا، اور کرنا انہیں چاہیے جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، کہ اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو، اپنی ہوائے نفس کو، اپنے آپ کو قابو رکھیں اور اللہ کی محبت حاصل کریں۔ جو یہ کام کر گیا اس کو اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کی معیت مل گئی، اللہ کی مدد مل گئی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت کے اندر دو باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ بھی ذرا اوکھی بات ہے، جان دینا اوکھا کام ہے، اور مال دینا یہ بھی اوکھا کام ہے۔ آج کے دور میں تو بہت ہی اوکھا ہو گیا، اللہ کے نام پر دینا یہ ممکن نہیں رہا، یہ کوئی خاص کرم والا بندہ ہو جس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہو، وہ اپنے مال کو اللہ کے نام پر دیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ادھار کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ بھی گل نہ لیے، موضوع لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک خاص بات آپ کو دے رہا ہوں کہ جو اللہ یہ آزماتا ہے، اللہ کی یہ آزمائش کا طریقہ ہے، بھائی انفقوا فی سبیل اللہ، میری راہ میں جہاد کرو، میرے نام پر دو، میرے نام پر خرچ کرو۔ اب جو کر دیتا ہے اللہ نے کہا پھر میرا قانون ہے، ایک خرچ کرو گے 10 دوں گا، اور چاہوں تو 700 گنا بڑھا دوں۔ بس اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، ہم کس لیول کے مومن ہیں۔ اگر ہم سچے مومن ہیں تو آزما کے دیکھ لیں، جب آپ اللہ کے نام پر دیں گے، اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ اللہ والوں کا، ایمان والوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ وہ بات بڑی مشہور ہے نا، جب ایک بزرگ نے اللہ کے نام پر کوئی روٹی دی تھی، 2 روٹیاں دی، مقابلے میں 18 روٹیاں لے کر کوئی بندہ آیا، جس طرح یہاں پر لنگر ہستے جی 18 روٹیاں نے، انہوں نے کہا گنتی کرو، 18 تھی، انہوں نے کہا واپس یہ میری نہیں ہے۔ اس نے کہا جی حضرت آپ کی طرف بھیجی ہیں، انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کے نام پر 2 دی تھی، اس کے بدلے میں پوری 20 آنی چاہیے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، ایمان پکا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ دیر گزری، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ روٹیاں ہیں، کتنی ہیں؟ گنتی کرو۔ دیکھا تو وہ 20 نے، کہا یہ اللہ نے میرے لیے بھیج دی، میں نے اس کے نام پر 2 خرچ کیے، اس نے مجھے بدلے میں 20 دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں، یہ پریکٹیکل آف اسلام ہے، یہ دین اسلام کا پریکٹیکل ہے، آپ اسے کر کے دیکھیں، پیورلی اللہ کے نام پر دیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ اس آیت کے بارے میں یہ جو جملہ ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، تو اس کے بارے میں 2 طرح کے مفاہیم بیان ہوئے۔ ایک یہ کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا مقابلے میں دشمن کی فوج تھی، تلوار لے کر ان کے اندر داخل ہو گئے، اور جب اندر ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تو باقی جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو جی اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اسی آیت کا مفہوم بیان کیا کہ دیکھیں اللہ نے کہا تھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ یہ اکیلا ہے، وہ ہزاروں ہیں، یہ اس نے مرنا ہی ہے۔
تو پاس حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے تھے. انہوں نے کہا گل سنو منڈی، اے مفہوم نہیں جڑا تساں بیان کیتا. انہوں نے کہا گل اس طرح دی ہے کہ جب اسلام کو ترقی مل گئی تھی مدینہ میں، مسلمان طاقتور ہو گئے، تعداد زیادہ ہو گئی، جو مدینہ کے لوگ تھے انصار انہیں کہا جاتا ہے، مدنی لوگ، انہوں نے کہا جی اب ہم نے کافی ڈیوٹی کر لی ہے، اسلام کو ترقی ہو گئی، بندے زیادہ جمع ہو گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم چند لوگ انصار تھوڑا اپنا کام کار کریے، کوئی کاروبار کریے، کھیتی باڑی، کدوں نہیں اساں اپنی فصلاں کھیتی باڑی کام کار چھوڑ دیتے، اسے کمے چ لگے رہے ہیں، کیوں نہ یہ کام کریے کہ اپنی ذرا مالی طاقت ودائیے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جب ہم نے یہ آپس میں ایک میٹنگ کی انصار نے کہ یار ہم نے اسلام کی کافی خدمت کر لی ہے، اب ایسے کرتے ہیں کہ اپنے کاروبار کرتے ہیں، مال بڑھاتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں، مالی طور پر خود کو مستحکم کرتے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سوچی، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور کہا اللہ کے نام پر خرچ کرو، جان بھی لٹاؤ، مال بھی دو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو. یعنی کہ تم خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کاروبار میں لگ جاؤ اور جہاد چھوڑ دو. اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جان سے بھی جہاد کرو، مال سے بھی کرو، واحسنو، اور اچھے کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ محبت رکھتا ہے. اچھے لوگ، اللہ اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور اگر اس بات کو آپ دیکھنا چاہیں کہ اچھا کون ہے، تو آخری بات، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو اچھا کون ہے، تو آپ کے پاس بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے کہ دیکھ لو معاشرے میں کسے اچھا کہا جا رہا ہے. آپ اپنی سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ وہ کیسا ہے تو ذرا ایسے خبر لے، لوگوں کو درمیان اپنی تلاشی لے. کیسے تلاشی لے؟ چھپ چھپ کر دیکھے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بس یہاں سے پتہ چل جائے گا. اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا مفہوم حدیث کہ جو لوگوں تمہارے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، جو تمہارے نزدیک برا ہے وہ خدا کے نزدیک بھی برا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں تعلیمات اسلام اور قرآن کی بالخصوص تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.